امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے بعد چین میں ہونے والے 7 روزہ پاک افغان مذاکرات کے نتیجے میں دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین بھی جنگ بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے دوران ثالثی کرنے والے چین نے پاک افغان مذاکرات میں بھی ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اورمچی شہر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران پاکستان اور افغان وفود نے کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ چینی فارن آفس کے ترجمان نے بیجنگ میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ فریقین نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ چین اس مذاکراتی عمل میں سہولت کار کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا جاری رکھے گا اور مذاکرات کے تسلسل کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ پاک افغان مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے جب دونوں ممالک کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں اور پاکستانی فضائیہ پچھلے 1 مہینے سے افغانستان میں موجود طالبان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی قریب میں بھی قطر، ترکی اور سعودی عرب کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات کی کوششیں کی گئیں، تاہم وہ کسی ٹھوس نتیجے پر منتج نہ ہو سکیں۔ اس کے برعکس چین کی سہولت کاری سے ہونے والے پاک افغان مذاکرات کو نسبتاً زیادہ مثبت قرار دیا جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ چین کا فعال اور منظم کردار ہے۔ چینی حکام کے مطابق اورمچی میں ہونے والے اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات جنوبی ایشیا کے امن کے لیے ناگزیر ہیں۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ باہمی اختلافات کے حل کے لیے مکالمہ ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سہ فریقی مذاکرات کے دوران چین نے پاکستان مخالف دہشت گردی کو دونوں ممالک کے تعلقات میں بنیادی مسئلہ قرار دیا، جبکہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ اورمچی مذاکرات کو آئندہ مرحلے میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے چین میں ہونے والے پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے اگرچہ ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کا مرکزی موقف بدستور یہی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ حالیہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان خاص طور پر اپنے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے والے تحریک طالبان اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ افغان حکومت ان تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے۔ دوسری جانب افغان حکام ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، لیکن دوسری جانب پاکستان یہ موقف تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے تحریک طالبان کے مطلوب دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کے بعد آخری حربے کے طور پر افغان سرحد پر واقع ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر پچھلے 1 ماہ سے فضائی بمباری کی جا رہی ہے۔ باخبر سفارتی ذرائع کے مطابق اگرچہ ان مذاکرات میں اعلیٰ سطح کے وفود شریک نہیں تھے، تاہم حالیہ سفارتی روابط سے مثبت توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر پیش رفت جاری رہی تو آئندہ مذاکرات اعلیٰ سطح پر ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 دن تک جاری رہنے والی بات چیت ثبوت ہے کہ دونوں ممالک نے چین میں ہونے والے مذاکرات کے دوران کھل کر اپنے موقف پیش کیے، تاہم اصل امتحان تب ہوگا جب ان نکات پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ معروف افغان تجزیہ کار سمیع یوسفزئی کے مطابق حالیہ پاک افغان مذاکرات پہلے کے مقابلے میں زیادہ مثبت رہے ہیں، جس کی ایک وجہ دونوں وفود کا نرم رویہ ہے، تاہم ان کے بقول اس تمام عمل کا انحصار شدت پسند تنظیموں خصوصاً ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں کمی پر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات کے اہم نکات میں سرحد پار دہشت گردی، سرحدی بندش اور تجارتی روابط شامل ہیں۔ افغانستان نے پاک افغان سرحد کی بندش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ باہمی تجارت کو سیاسی تنازعات سے الگ رکھا جانا چاہیے اور تورخم چمن سمیت تمام سرحدی گزرگاہیں کھلی رہنی چاہیے۔ اگرچہ چین کی سہولت کاری کے ذریعے ہونے والے پاک افغان مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، تاہم مبصرین کے مطابق ان کی کامیابی کا دار و مدار عملی اقدامات پر ہوگا۔ ماضی میں مذاکرات کی ناکامی کی بڑی وجہ باہمی عدم اعتماد اور تحریری ضمانتوں پر اختلاف رہے ہیں۔
तजिया कारों के मुताबिक चीन की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें एक मुस्तकिल फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई है जो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते को बरकरार रखने में मदद दे सकता है। तजिया कारों के मुताबिक चीन में होने वाले 7 रोजा मुज़ाकरात बिलाशुबा एक अहम सिफारती पेशरफ्त हैं जिन्होंने कशीदगी में कमी के इम्कानात को जन्म दिया है। ताहम खिते के पेचीदा सिक्योरिटी हालात, शिद्दत पसंद तंजीमों की मौजूदगी और बाहमी एतमाद की कमी ऐसे अवामिल हैं जो इस अमल को चैलेंज करते रहेंगे। ऐसे में नजरें इस बात पर मरकूज है कि आया ये मुज़ाकरात अमनी इक़दामात में तब्दील होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मामूल पर ला सकते हैं या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।